بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 2019 میں ایک اوورسیز پاکستانی جن کا نام عرفان علی تھا، اور غالباً گریس سے انہوں نے پرائم منسٹر کے پورٹل پہ ایک میسج بھیجی، اور وہ میسج یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل پروسیس ہے یہ پاور آف اٹرنی کا، کہ ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور ٹریول کرو اور پھر جاؤ، اور پھر دیر لگتی تھی، اور فزیکل پریزنس ہونی چاہیے تھی۔ تو اور جس طرح کہا گیا یہ چھوٹا نمبر نہیں ہر سال جس کو پاور اٹرنی چاہیے ہوتی ہے، کوئی 75,000 پاکستانیوں کو سالانہ یہ اس پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ اس کو ڈیجیٹائز کیوں نہیں کرتے، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اور اس نے پھر ایک تجویز دی میرے پورٹل کے اوپر۔ اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جتنا نادرا کو بھی ایکٹ بھی چینج کیا گیا، اور آج ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم انہی پاکستانیوں کے لیے جو محنت کش پاکستانی، جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے آج، ان کی جو ریمیٹنسز ہیں تقریباً $30 ارب ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہر سال وہ، اور جو ہم ایکسپورٹ سے وہ جو گیپ پورا نہیں کر سکتے، ان کے پیسے کی وجہ سے آج ہم پاکستان ادھر کھڑا ہے۔ تو اس لیے مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک اور آسانی پیدا کی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی سکسیشن سرٹیفکیٹ، وہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، اس کے لیے بھی ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور آج وہ جو پروسیس بڑا ہی مشکل تھا اس کو اب ایک ان کے لیے ادھر آسانی پیدا ہوئی، اور یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ ان کی زندگی میں آسانی ہو۔ میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے سب سے زیادہ کرکٹ کے دنوں میں، جب ہم کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو وہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مجبوری میں ملک سے نکلتے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ اپرچونٹیز کے لیے باہر جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس رہا اوورسیز پاکستانیز میں وہ ادھر جا کے زیادہ پاکستان کی قدر ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اچھا ہو۔ وہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سارے جا کے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ورلڈ کپ ہوتا ہے تو سارا اوورسیز پاکستانیز دعا کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے لیے، اس لیے کہ وہ ان کو اور زیادہ قدر ہو جاتی ہے اپنے ملک کی۔ اور میں ان کو بڑے پیٹریوٹک پاکستانیز ہمیشہ سمجھتا ہوں، اور وہ جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل آتی ہے، سیلاب کے دنوں میں یا جو زلزلہ آیا تب، یہ شوکت خانم کے لیے ہمیشہ وہ دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔ تو ان کی میرے خاص اہمیت ہے میرے دل میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں ہمیشہ پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر ہم صحیح معنی میں اس اثاثے کو ٹیپ کر لیں تو ہمیں کوئی کسی IMF یا کسی کی قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کبھی ان کو اثاثہ نہیں سمجھا، اور ہم نے بجائے ان کی زندگی آسان کرنے میں ان کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کی۔ ہم نے ان کی جو انویسٹمنٹ، کیونکہ وہ بزنسز جب بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ان کو زیادہ تر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ہمارا جو سسٹم بدقسمتی سے اس میں اتنی کرپشن آ چکی ہے، اور وہ اس سسٹم کے عادی ہو چکے ہیں جدھر کرپشن نہیں ہے۔ تو وہ جب یہاں آ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں کام کرنا، اور وہ زیادہ تر جو میں میڈیم والوں کی بات کر رہا ہوں وہ کوشش کر کے وہ بیچاری بزنس فیل ہو کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ترستے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے۔ تو اور پھر وہ جو سب سے سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پلاٹ لے لیتے ہیں، اور ان کی بدقسمتی کے پلاٹس پہ بھی قبضے ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے ہم اتنے بڑا اپنا جو اس ملک کا اثاثہ ہے وہ اس کا پاکستان کو پوری طرح فائدہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ $30 ارب ان کی ریمیٹنس ہمارے دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے, جن کا میں خاص ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اصل پوٹینشیل ان کی انویسٹمنٹ کا ہے, جو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے, بدقسمتی سے وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس طرح ان کو سروس نہیں دی. ہمیں تو ان کو اپنا جو آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے اس کی تو آپ کو بڑی قدر کرنی چاہیے, اس کی زندگی آسان کرنی چاہیے, اس کو سروس کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے کوئی بھی اگر بینک ہے تو اس کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں تو وہ تو ان کو خاص سروس دیتا ہے بڑے کلائنٹس کو. ہر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے اور ان کے لیے پی آر کرتا ہے جو ان کے بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اب اس کو اون کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ان کو رکھنا ہے جیسے ایک قوم اپنے سب سے بڑے اثاثے کو رکھتی ہے. تو یہ تو ایک قدم ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ ایمبیسیز کو, جس طرح ابھی فارن منسٹر نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو کلیئر انسٹرکشنز بھیجے ہیں کہ ایمبیسیز کو جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے محنت کش سعودی عربیہ, یو اے ای, مڈل ایسٹ کے اندر جو صبح سے لے کے شام تک کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں, ان کے لیے خاص طور پہ ان کو سروس کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی زندگی آسان کرنا. اور اس کے لیے اب ایک فارن منسٹر نے پورٹل بھی بنایا ہے جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اب بتانا چاہے کہ ہمارے کوئی مسئلے کیا ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہاں فارن منسٹر کے پورٹل کے اوپر آ سکتے ہیں. جس طرح ہمیں یہ گریس سے ایک اوورسیز پاکستانیز نے بتایا یہ اس کا پاور آف ٹرنی کا, اس طرح ان کو بھی بڑی اچھی انفارمیشن آئے گی اب انشاءاللہ, کیونکہ وہ اب کنیکٹ ہو گیا ان سے آن لائن. جو مجھے کل خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ ہم نے اب اوورسیز پاکستانیز کو شامل کر لیا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر. اب ان کو جو ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کی قدر کرنا, کیونکہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے جو ان کی زندگیاں بہتر کرے گی, آسان کرے گی. اور تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ووٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک انسان اپنی ووٹ کے ذریعے حکومت کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے. تو یہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے, ان کو اب جب رائٹ ملے گا ووٹ دینے کا تو یہ جو ووٹس ہے گورنمنٹ سب ان کی قدر کریں گی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی. اور یہ جو دوسری چیز کل اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہوئی, ای وی ایم مشینز کی. دیکھیں یہ بھی آج ہم اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ نادرا نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی زندگی آسان کی. تو ٹیکنالوجی تو انسان کی زندگی ہر جگہ آسان کر رہی ہے. اب ہر جگہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی جدھر ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کدھر لوگوں کی کیا 20 سال پہلے 10 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. ٹیکنالوجی, یہ موبائل فون نے دنیا چینج کر دی ہے, اور اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج نہیں انسان کی زندگی میں لے کے آ رہی جو آج ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا, اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے. سوچے 2008 کے اندر الیکشن گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنائی تھی, غالباً میرے خیال میں سغرا امام اس کی ہیڈ تھیں, اور انہوں نے ریکمنڈیشن دی, بار بار میٹنگز کر کے انہوں نے ریکمنڈیشن دی. الیکشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آنی چاہیے. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں, لیکن کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوئی. یہ کوئی بھی وہ لوگ جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے. ہم نے اتنی کوشش 3 سالوں میں, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ایک کرپٹ سسٹم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں چینج نہیں آنے دیتے.
ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ پلفریج نہ ہو، ہم نے اس کو آٹومیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اندر یوٹیلیٹی سٹور کے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے ہی جا کے عدالت میں اسٹے آرڈر لے لیا، آٹومیشن روک دی. ایف بی آر کتنی دیر سے کوشش کر رہی ہے آٹومیشن کی، وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ ہونا نہیں. اندر سے لوگ، ایف بی آر کے اندر سے لوگ آٹومیشن نہیں آنے دیتے، کیونکہ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں سے بدقسمتی سے پیسہ آتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں آتا، لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بڑا پیسہ بناتے ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، بڑی کمپنیز، بڑے ایسے سیمنٹ ہوا یا جدھر اربوں روپے کی سیلز ہوتی ہیں، شوگر، سگریٹ، یہ کتنے 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو چیز بیچتے ہیں، مثلاً اگر 100 یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، 30 آف بکس بیچ دیتے ہیں. تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے یہ ختم ہو جانا تھا. یہ اب جا کے ہماری 3 سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. تو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم، کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چینج نہیں آنے دیتے. اب ای وی ایم مشین ہے، ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہمارے سارے جتنے مسئلے ہیں جو ہماری ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن 2015 میں، اس نے لسٹ کیا 6 ہفتے کی ہیئرنگ کے بعد کہ کیا کیا مسئلے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن 1970 کے بعد نہیں ہو سکے. انہوں نے لسٹ کی کیا وجوہات تھی. وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. پچھلے الیکشن کے اندر 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئی. وہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو 15 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانی تھی. اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں، جعلی ووٹس ہیں، مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں. یہ ساری اڑ جاتی ہیں جس دن ای وی ایم مشین آئے. تو ای وی ایم مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ ایسی ہے کہ جب میں کرکٹ میں 8 سال کوشش کی نیوٹرل امپائرز لانے کی. اب مجھے کیا فائدہ تھا نیوٹرل امپائرز کا؟ اور پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. ہم نے سینٹ الیکشن میں کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے، ووٹ خریدی جاتی ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے. خفیہ بیلٹ کے اندر پیسہ چل جاتا ہے، سب کو پتہ ہے. 30 سال سے پیسہ چل رہا ہے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے. یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی اس میں مجھے کیا فائدہ، ہماری پارٹی کو کیا فائدہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کس نے کس کو ووٹ دیے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں. اور یہ ساری جنگ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک طرف ایک کرپٹ اسٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کو بچا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، ریفارمز کر کے، اصلاحات کر کے. اور یہ اس وقت یہ جو سارا اسمبلی میں کل ڈرامہ ہوا تھا وہ اس چیز کا تھا. کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے میں؟ ان کی پیسہ تو آپ لے لیتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے. ان کے پیسے پہ ملک چلتا ہے لیکن ووٹ نہیں ہم نے لینے دینا ان کو. ای وی ایم مشینز 2008 سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بلاک کر رہے ہیں. آج کیونکہ میں اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کر رہا ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک تو بہت خوش ہے کہ آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ملا، اور اب ہم آئی ووٹنگ کے ذریعے آپ شامل ہوں گے پاکستان میں. پاکستان کی گورنمنٹ سینسٹیو ہوں گی کہ اوورسیز پاکستانیز کی کیا پرابلمس ہیں. اور دوسرا، ان کی ہم نے زندگی آسان کی ہے اور انشاءاللہ ان کی زندگی مزید ان کے لیے ہم اور سہولتیں پیدا کرتے جائیں گے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی قدر کرتا ہے. شکریہ.